السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین، میں نے کل کی ویڈیو میں آپ سے غسل کن کن صورتوں میں واجب ہے اور کن کن صورتوں میں سنت ہے، کن کن صورتوں میں مستحب ہے، میں نے آپ کے سامنے ان تین موضوع کو رکھا تھا۔ محترم سامعین، آج کا میرا موضوع حدث اکبر کے احکام۔ حدث اکبر کے کیا احکام ہیں وہ میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا۔ جیسے مسئلہ نمبر 1، جب کسی پر غسل فرض ہو اس کو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی سخت ضرورت ہو تو جائز ہے۔ مثلا کسی کے گھر کا دروازہ مسجد میں ہو اور دوسرا کوئی راستہ اس کے نکلنے کے سوا اس کے نہ ہو اور نہ وہاں کے سوا دوسری جگہ رہ سکتا ہو تو اس کو مسجد میں تیمم کر کے جانا جائز ہے۔ یا کسی مسجد میں پانی کا چشمہ یا کنواں یا حوض ہو اور اس کے سوا کہیں پانی نہ ہو تو اس مسجد میں تیمم کر کے جانا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 2، عیدگاہ میں اور مدرسے اور خانقاہ وغیرہ میں جانا جائز ہے۔ یہ حدث اکبر کے احکام میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 3، حیض و نفاس کی حالت میں عورت کی ناف اور زانوں کے درمیان کے جسم کو دیکھنا یا اس سے اپنے جسم کو ملانا، یا جب کوئی کپڑا درمیان میں نہ ہو اور جماع کرنا حرام ہے۔ پھر سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کی ناف اور زانوں کے درمیان کے جسم کو دیکھنا یا اس سے اپنے جسم کو ملانا جب کوئی کپڑا درمیان میں نہ ہو اور جماع کرنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 4، حیض و نفاس کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا اور جھوٹا پانی وغیرہ پینا اور اس سے لپٹ کر سونا اور اس کے ناف اور ناف کے اوپر اور زانوں کے نیچے کے جسم سے اپنے جسم کو ملانا اگرچہ کپڑا درمیان میں نہ ہو اور ناف اور زانوں کے درمیان میں کپڑے کے ساتھ ملانا جائز ہے، بلکہ حیض کی وجہ سے عورت سے علیحدہ ہو کر سونا یا اس کے اختلاط سے بچنا، ملنے سے بچنا مکروہ ہے۔ پھر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا اور جھوٹا پانی وغیرہ پینا اور اس سے لپٹ کر سونا اور اس کے ناف اور ناف کے اوپر اور زانوں کے نیچے کے جسم سے اپنے جسم کو ملانا اگرچہ کپڑا درمیان میں نہ ہو اور ناف اور زانوں کے درمیان میں کپڑے کے ساتھ ملانا جائز ہے، بلکہ حیض کی وجہ سے عورت سے علیحدہ ہو کر سونا یا اس کے اختلاط سے بچنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کوئی مرد سو کر اٹھنے کے بعد اپنے خاص عضو پر تری دیکھے یعنی بھیگا ہوا پن دیکھے اور قبل سونے کے اس کے خاص حصے کو استادگی ہو تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا اور وہ تری مزی سمجھی جائے گی، بشرطے کہ احتلام یاد نہ ہو اور اس تری کے منی ہونے کا غالب گمان نہ ہو، اور اگر ران وغیرہ یا کپڑوں پر بھی تری ہو تو غسل بہرحال واجب ہے۔ پھر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مرد سو کر اٹھنے کے بعد اپنے خاص عضو پر تری دیکھے یعنی بھیگا ہوا پن دیکھے اور قبل سونے کے اس کے خاص حصے کو استادگی ہو تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا اور وہ تری یعنی بھیگا ہوا پن مزی سمجھی جائے گی، بشرطے کہ احتلام یاد نہ ہو اور اس تری کے منی ہونے کا غالب گمان نہ ہو، اور اگر ران وغیرہ یا کپڑوں پر بھی تری ہو تو غسل بہرحال واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اسی طرح اگر دو مرد یا عورتیں یا ایک مرد اور ایک عورت ایک ہی بستر پر لیٹیں اور سو کر اٹھنے کے بعد اس بستر پر منی کا نشان پایا جاوے اور کسی طریقے سے یہ نہ معلوم ہو کہ یہ کس کی منی ہے اور نہ اس بستر پر ان سے پہلے کوئی اور سویا ہو
تو اس صورت میں دونوں پر غسل فرض ہوگا، اور اگر ان سے پہلے کوئی شخص اس بستر پر سو چکا ہے اور منی خشک ہے یعنی سوکھا ہوا ہے تو ان دونوں صورتوں میں کسی پر غسل فرض نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، کسی پر غسل فرض ہو اور پردے کی جگہ نہیں ہو تو اس میں یہ تفصیل ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کسی پر غسل فرض ہو اور پردے کی جگہ نہیں ہو تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ مرد کو مردوں کے سامنے برہنہ ہو کر نہانا واجب ہے، اسی طرح عورت کو عورتوں کے سامنے بھی نہانا واجب ہے، اور مرد کو عورتوں کے سامنے اور عورتوں کو مردوں کے سامنے نہانا حرام ہے، بلکہ تیمم کرے۔ آج تک کا میرا موضوع یہیں تک رہا۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل آئندہ انشاءاللہ تعالی کسی اچھے موضوع پر بحث ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ اگلا ویڈیو اگلا اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔